علیہ السلام کا جو قیام کا مقصد اور ہدف تھا، وہ جو مقصد اور ہدف جو امام علیہ السلام کو کربلا کی طرف لے کر آیا اور یزید ملعون لعنت اللہ علیہ کے خلاف قیام کرنے کا عزم امام علیہ السلام نے کیا، جب امام علیہ السلام کربلا کی طرف آ رہے تھے، آنے سے پہلے امام علیہ السلام تمام اپنے چاہنے والوں کو دعوت حق اور دعوت فکر دے رہے تھے۔ ایک نامہ جناب ابو حنفیہ امام علیہ السلام کے بھائی اس کو لکھتے ہیں، اس کا سرنامہ کلام حمد و ثنا کے بعد جنت اور جہنم کی بشارت دینے کے بعد اور حق اور باطل کا پہچان کروانے کے بعد امام علیہ السلام اپنے بھائی ابو حنفیہ کو فرماتے ہیں، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي جَدِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام وَأَسِيرُ بِصِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ علیہ السلام۔ عزیزان گرامی القدر، امام علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ جو راہ امام علیہ السلام نے چنی ہے وہ راہ شہادت کی راہ ہے۔ مقصد قیام امام حسین علیہ السلام ایک ہدف جو بڑا مہم ترین ہدف ہے امام علیہ السلام کا، اس وصیت نامے میں وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ جو مقصد ہے، یہ جو ہدف ہے، یہ تمام انبیاء کے اہداف میں سے جو مہم ترین ہدف تھا، وہی امام علیہ السلام کا بھی ہدف ہے۔ گویا اگر ہم اس مقام پر یہ کہہ دیں تو قباحت نہیں ہے کہ امام علیہ السلام تمام انبیاء کی نیابت میں یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تمام انبیاء کا جو اولین مقصد تھا عمل بالمعروف و نہی عن المنکر تھا، عزیزان گرامی یہ امام حسین علیہ السلام نے دیے۔ یہ جو ہدف اور مقصد انبیاء علیہ السلام کو زندہ کیا ہے، امام علیہ السلام نے زندہ کیا ہے۔ خداوند متعال قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ خدائے ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے میری ذکر کر، میں تیرے ذکر کروں گا۔ تو گویا امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کے حکم کو زندہ کیا، اور اس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو اس دنیا عالم میں عام کر دیا۔ لوگ امام حسین علیہ السلام کے عاشق بنتے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، کیونکہ امام حسین نے حسینی کردار کے ذریعے سے بیان کیا کہ حسینی کون ہیں، حسین کے کیا خصوصیات تھے، حسین کے کیا کمالات تھے، اور حسین علیہ السلام نے کس چیز کے لیے شہادت دی ہے اور کس چیز کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا خدا کی راہ میں۔ اور عزیزان محترم، حسین علیہ السلام وہ ہستی ہے جس نے خداوند متعال کی حقانیت کی خاطر، خداوند متعال کے دین مبین کو زندہ رکھنے کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کیا۔ امام حسین علیہ السلام چاہتے ہیں کہ دین محمدی سربلند ہو، یعنی وہ حسین
جس نے اپنے دین کی خاطر اپنی جان قربان کی، اپنے تمام تر اصحاب و یار و انصار کو قربان کیا، اس دین کی کیا قدر و قیمت ہوگی جس کے لیے حسین علیہ السلام نے شہادت دی ہے، جس نے حسین جیسی شخصیت نے اپنے اپنا سب کچھ اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کی خاطر قربان کیا، اس دین کا مقام و منزلت کیا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ہمیں حقیقی دین کو حاصل کرنے کے لیے راہ حسینی کی طرف بڑھنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ میں اور آپ سب سے پہلے راہ حسینی کی تشخیص دینے کی ہمارے اندر بصیرت ہونی چاہیے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو حسینی راستہ ہے اور کون سا راستہ ہے جو یزیدی راستہ ہے۔ خداوند متعال قرآن میں حسینی راستے کو بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں اما شاکرن و اما کفورا، اے میرے بندے میں نے آپ کے لیے دو راستے مقرر کیے ہیں، دو راستے بتائے ہیں، دو راستوں کی نشاندہی کی ہے، چاہے آپ کا اختیار ہے، آپ اس میں مخیر ہیں کہ آپ کی مرضی کہ آپ حسینی راستے میں چلے یا آپ کی مرضی ہے یزیدی والے راستے کو اختیار کرے۔ عزیزان گرامی، وہ راستے یزیدی راستوں کی خصوصیات اور حسینی راستوں کی خصوصیات آپ کو بیان کرتے ہیں کہ امام حسین کا راستہ کون سا راستہ ہے۔ امام حسین کا راستہ وہی راستہ ہے جو رسول اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھایا۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ خدا کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ انبیاء اور صالحاء کا راستہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا راستہ وہ راستہ ہے جو آپ اور مجھے جنت تک پہنچائے گا، اور یزیدی راستہ وہ ہے جو آپ اور مجھے جہنم کی اسفل السافلین تک لے کر جائے گا۔ اب میں اور آپ کی مرضی ہے، اختیار ہے کہ میں اور آپ حسینی راستے کو اختیار کرتے ہیں اور حسینی کاروان پر ہم شامل ہوتے ہیں، یا میں اور آپ حسینی راستے سے بھٹک کر یزیدی راستہ اور یزیدی کاروان میں شامل ہو جائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ عزیزان گرامی، اس رسول اعظم کے اس قول سے کیا مراد ہے؟ اس قول میں امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ رسول خدا اس قول میں اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں حسین جائے گا وہاں وہاں میں جاؤں گا، اور جہاں جہاں میں منع کروں گا وہاں وہاں حسین منع فرمائیں گے۔ عزیزان گرامی، جس نے حسین سے دوستی کی گویا اس نے مجھ سے دوستی کی، جس نے حسین سے عداوت کی اس نے حسین سے عداوت کی، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے کا معنی اگر جو ادنا سا معنی اگر کیا جائے اس قول رسول اعظم سے اگر سمجھا جائے ہے تو یہی ہے۔ اور معنویت کے اندر اگر سمجھنا چاہیں تو وہ جو راستہ حسین کا راستہ ہوگا، وہ جو راستہ میرا راستہ ہوگا، وہی راستہ امام حسین علیہ السلام کا ہوگا۔ جس کو میں اور میرا راستہ عزیز تھا اس کو امام حسین اور اس کا راستہ عزیز ہونا چاہیے۔ ہر وہ چیز جس سے حسین محبت رکھیں آپ نے بھی محبت رکھنا ہے، اور جس سے حسین نے عداوت رکھی اس سے آپ نے بھی عداوت رکھنی ہے، اور حسین کے قدموں کے پیچھے آپ نے قدم لگا کے چلنا ہے، اور اپنی زندگی کی ہر اس پہلو کے اندر حسین کو اپنے ملحوظ خاطر رکھ کے اپنی زندگی بسر کرنا ہے، یعنی حسین کو اپنے لیے نمونہ عمل بنا کے میرے بعد حسین کو اپنا نمونہ عمل بنا کے اپنی زندگی بسر کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ عزیزان گرامی، وہ کیا ہستی ہوں گی جو دنیا میں بچپن
فنے میں وہ جنت کے جوانوں کے سردار قرار پائیں۔ اور رسول اعظم نے فرمایا جس کی خصوصیت یہ ہے ان ہوا الا وحی یوحا، یعنی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، اس رسول اعظم فرماتے ہیں اس حسین ابن علی کے حوالے سے کہ حسین منی وانا من الحسین، یعنی میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں۔ تو جس نے مجھے چاہتے ہو، میری عزت و تکریم اپنے اوپر واجب قرار دیتے ہو، وہ امام حسین کی بھی عزت اور تکریم کا خیال رکھیں۔ عزیزان